سب سے پہلے میں اپنے چینل ٹیسٹنگ ایجوکیشن میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ ٹیسٹ کی تیاری کے لیے امپورٹنٹ MCQs آپ سے ڈسکس کرتا ہوں اور اپنے چینل میں اپلوڈ کرتا ہوں. تو اس سلسلے میں آج جو میرا ٹاپک ہے وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ اینڈ ٹیچنگ کے ریلیٹڈ ہے، جو کہ ہے کلاس روم مینجمنٹ اینڈ ڈسپلن. یہ تقریباً ہر سبجیکٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے، جو کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے اپنے جو سلیبس دیا ہے اس میں ایک یہ پارٹ بھی انکلوڈ کیا گیا ہے، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو کوشچن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس کو تھوڑا دیکھتے ہیں کہ یہ کلاس روم مینجمنٹ اینڈ ڈسپلن ہے کیا چیز. سب سے پہلے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ایک کلاس مینجمنٹ اینڈ ڈسپلن، تین چیزیں ہمارے پاس. ایک کلاس روم، تو جس کلاس میں ایک ٹیچر بچوں کو پڑھانے کے لیے جاتا ہے وہ. مینجمنٹ، اس کو ارینج کرنا، ایسا اسٹریٹجی ٹیکنیک یوز کرنا جس کے تحت ٹیچر اسٹوڈنٹ کو کیا کرے، اسٹوڈنٹ کو اچھے انداز سے پروڈکٹیولی ان کے جو لرننگ ہے ان کو انہینس کر سکے، ان کو جو ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کر سکے جس میں سارے بچے ایکولی پارٹیسپیٹ کر سکیں، ان کو ایک بہترین لرننگ اپرچونٹی پرووائڈ کر سکے. تو ٹیچر کے پاس اسپیسیفک 40 منٹس ہوتا ہے میکسیمم. وہ کیا کرتا ہے، اس 40 منٹ میں لیکچر بھی دینا ہوتا ہے، ان کا بیہیویئر بھی سکھانا ہوتا ہے، ان کو جو ہے سائیکو موٹر کے اوپر بھی کام کرنا ہوتا ہے، ہر چیز ان کو سکھانا ہوتا ہے. تو within 40 منٹس میں کلاس کے اندر ان کا جو ڈسپلن ہے، ان کا بیہیویئر ہے، ان کو مینٹین رکھتے ہوئے، ان کو اچھے انداز سے مختلف اسٹریٹجی کو اپناتے ہوئے، ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے ان کو نالج فراہم کرنا، پرووائڈ کرنا، یہ ہوتا ہے کلاس روم مینجمنٹ. پھر دیکھیں ڈسپلن کیا ہوتا ہے. ٹیچر اینڈ اسکول دونوں مل کے کچھ اسٹریٹجی بناتے ہیں، کل رولز اینڈ ریگولیشن بناتے ہیں جس کو ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ لازماً اس کو جو ہے مطلب اس کو جو ہے فالو کرنا ہوتا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے، رول کے مطابق اپنے کام کو سر انجام دینا ہوتا ہے. اب کلاس میں ڈائیورسٹی ہوتی ہے، ہر اسٹوڈنٹ کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کا کلچر، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا جو سوسائٹی، ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. تو ہر اسٹوڈنٹ کے لیے انوائرمنٹ ایکول پرووائڈ کرنا یہ ٹیچر کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اسکول کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور اسکول ٹیچرز مل کے کریکولم کے اندر ایسے رول اینڈ ریگولیشن بناتے ہیں جس کے تحت کیا ہوتا ہے، کلاس روم کا جو انوائرمنٹ ہے، جو مینجمنٹ ہے، وہ صحیح طریقے سے ہو جاتا ہے. تو اس کے ریلیٹڈ امپورٹنٹ MCQs اصل میں ہم نے شیئر کرنا ہے کہ ٹیسٹ کے ریلیٹڈ کس طریقے سے MCQs آتے ہیں، اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. تو میں مس کو بتاؤں گا کہ مس اس سے آگے جو ہے آپ کو امپورٹنٹ MCQs آپ سے ڈسکس کریں گے. Questions of classroom management and discipline. Question number 1. Which of the following is an effective classroom management strategy? Answer: establishing clear expectations and rules. Question number 2. What is the primary goal of classroom management? Answer: facilitating learning and engagement. Question number 3. Which of the following is an example of proactive classroom management? Answer: setting up a structured classroom environment. Question number 4. What is the importance of building positive relationships with students for effective classroom management? Answer: it creates a supportive and engaging learning environment. Question number 5. Which of the following strategies can be used to prevent misbehavior in the classroom? Answer: using a variety of instructional methods. Question number 6. When implementing consequences for misbehavior, it is important to ensure that they are: Answer: proportional and fair. Question number 7. What is the role of a classroom management plan? Answer: to create a positive and productive learning environment. Question number 8. Which of the following is an effective strategy for dealing with disruptive behavior during a lesson? Answer: addressing the behavior privately after the lesson. Question number 9. What does it mean to have clear and consistent classroom rules?
Answer: communicating and enforcing rules consistently. Question number 10. Which of the following is an example of a positive reinforcement technique? Answer: offering praise and reward for good behavior. Question number 11. In a classroom, what does the term routine refers to? Answer: predictable and organized procedures. Question number 12. Which of the following is an effective strategy for managing transitions between activities? Answer: providing clear instructions and time limits. Question number 13. What is the purpose of establishing a positive classroom culture? Answer: to foster a sense of belonging and respect. Question number 14. How can a teacher promote student engagement in the classroom? Answer: providing hands-on activities and group work. Question number 15. Which of the following is a proactive strategy for preventing conflicts among students? Answer: teaching conflict resolution skills and empathy. Question number 16. What is the role of effective communication in classroom management? Answer: it helps in establishing clear expectations and rules. Question number 17. Which of the following is an effective way to address minor misbehavior in the classroom? Answer: offering warnings and reminders of expected behavior. Question number 18. What is the purpose of involving students in creating classroom rules? Answer: to establish a sense of ownership and responsibility. Question number 19. Which of the following is an effective way to address off-task behavior during a lesson? Answer: redirecting the students' attention back to the task. Question number 20. What is the importance of modeling positive behavior as a teacher? Answer: it demonstrates expected behavior and sets an example for students.